بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم 9 جماعت کے کتاب کا سبق نمبر 3 قائلی پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان کی شخصیت سے کون نہیں واقف؟ آپ نے زیادہ تر مذہبی اور علمی کتابیں لکھی اور ساری عمر مسلمان قوم کی اصلاح اور بہتری کی کوشش کرتے رہے۔ سر سید احمد خان ہی وہ فرد واحد ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ اپنے اس مضمون میں سر سید احمد خان 2 طرح کی قائلی میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ ایک قائلی وہ ہوتی ہے جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ قائلی ہے جس میں انسان کی قوی بیکاری میں پڑ جاتی ہے۔ سر سید دوسری قائلی کو بری قائلی قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلی قوی کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی عقل اور سمجھ کو مناسب وقت پر مناسب جگہ استعمال نہ کرنا سر سید احمد خان کے نزدیک اصل قائلی ہے۔ دلی قوی کی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کام میں نہ لائیں، بلکہ صرف اپنے کھانے پینے، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح دیں، اور اپنی ذہانت کو پس پشت ڈال دینا ہی دراصل اصل قائلی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ 1000 پڑھے لکھوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لاتے ہیں، لیکن اکثر انسان ان عارضی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد اپنی دلی قوی کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ کاہل، وحشی اور حیوان صفت بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کی طاقت کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ جب تک انسان کے دل کی طاقت زندہ رہے گی تو اس وقت تک انسان مسلسل کوشش کرتا رہے گا اور نئی سے نئی چیز سیکھے گا۔ اس لیے ہمیں صرف اپنی ضروریات کو پورا کر لینے کے بعد جو ہے اپنی دلی قوی کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک ایسا شخص جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے مناسب ہو اور وہ اپنی دلی قوی کو بیکار ڈال دے، اور ان آسائشوں کی بدولت وہ ایک وزردار وحشی بن جاتا ہے۔ یہی عادت اس کے وحشی بھائیوں میں بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ گواہ اور بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ وزردار وحشی ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں دلی قوی اور قوت عقلی کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ دوسرے ملکوں جیسے کہ انگلستان میں لوگوں کے پاس ایسے بے شمار موقع ہیں جن میں وہ اپنی دلی قوی اور قوت عقلی کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر انگریزوں کو بھی کوشش و محنت کی ضرورت و شوق نہ رہے تو وہ بھی وحشی ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک میں دلی قوی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع بہت کم ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے اور اپنی دلی قوی کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک ہماری قوم سے دلی اور عقلی قائلی دور نہیں ہوگی، قوم کی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی صفحہ نمبر 139 پر موجود ہیں، جو کہ آپ نے نیٹ کاپی پر خوش خط لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔